ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، پھر ہم سلسلہ لے کر حاضر ہیں وارثین انبیاء۔ اس سلسلے میں ہم علماء کرام کے متعلق سنتے ہیں، جی ہاں، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے لیے فاتحہ اور ایصال ثواب کرتے ہیں، جن کے تذکرے سنتے ہیں، جن کے حوالے سے ہم جو ہے کچھ نہ کچھ واقعات سنتے رہتے ہیں تقریروں اور کتابوں میں، ان کی سیرت کے متعلق اس سلسلے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اس سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ سے عرض کروں گا کہ درود پاک کی عادت بنا لیجئے۔ جی ہاں، کون نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میں برکتیں نازل ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں سے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے ہوگا کیا؟ بلائیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آفتیں دور ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ درود پاک کی کثرت کریں، ہو سکے تو بلند آواز سے گھر میں درود پاک پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق سنتے ہیں۔ آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام شافعی یہ نہیں ہے، نام کیا ہے وہ آپ اس سے پچھلا سلسلہ دیکھیے، انشاءاللہ اس میں نام بھی سنیں گے اور آپ کے حوالے سے معلومات بھی انشاءاللہ الکریم حاصل کریں گے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مالک ہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مالک ہے اور آپ کی کنیت یہ ابو عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مشہور قول کے مطابق 93 ہجری میں مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 4 مشہور ائمہ اکرام میں سے تیسرے امام ہیں کہ جن کے کروڑوں مقلدین ہیں، جن کے ماننے والے کروڑوں مسلمان ہیں، کہ آپ خلاف عادت والدہ کے شکم میں 3 سال تک پرورش پاتے رہے۔ عموماً ہمارے یہاں پر جو ہے بچہ والدہ کے شکم میں 9 مہینے پرورش پاتا ہے اور پھر وہ ولادت کے مرحلے سے گزر جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلاف عادت والدہ کی شکم میں 3 سال تک پرورش پاتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اچھا، مدینہ شریف میں پیدا ہونے کی وجہ یہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پردادا ابو عامر انس بن عمرو جلیل القدر صحابی تھے۔ غزوہ بدر کے سوا آپ نے تمام مشاہد میں شرکت کی۔ آپ کا جو وطن تھا، آپ کا وطن یمن تھا، آپ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کے والد صاحب مدینہ شریف میں رہے، آپ کے دادا مدینہ میں رہے، آپ کے والد صاحب مدینہ میں رہے، اور پھر یوں آپ کی ولادت بھی مدینہ شریف میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے مدینہ شریف میں آنکھ کھولی تو بڑے بڑے علماء اکرام مدینہ شریف میں موجود تھے، جیسے امام ابن شہاب زہری، جی ہاں، تاریخ کے حوالے سے جاننے والے، علم حدیث کے حوالے سے شغف رکھنے والے، آپ کا نام جانتے ہیں۔ اسی طرح یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح زید بن اسلم اور دیگر بڑے بڑے تابعین رحمہم اللہ السلام آپ کے دور میں موجود تھے۔
سبحان اللہ الکریم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ علم دین حاصل کرنا کب سے شروع کیا؟ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ نہایت اعلیٰ درجے کا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کو یاد کر لیا کرتا تھا اور حفظ کر لیا کرتا تھا، جو چیز ایک مرتبہ یاد کر لیتے تو اسے نہیں بھولتے تھے۔ آئیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شوق علم دین کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم دین کا اتنا شوق تھا کہ آپ کے پاس بظاہر اسباب نہیں تھے، آپ کے پاس بظاہر مال نہیں تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر کی کھڑکیوں کو فروخت کیا۔ جی ہاں، گھر کی کھڑکیاں یہ نکالی، بیچیں، اور پھر اس کے ذریعے جو رقم حاصل ہوئی اس سے آپ نے کتابیں خریدی اور خرید کر پھر ان کا مطالعہ کیا، علم دین حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ پر دولت کا دروازہ کھل گیا۔ آپ کا حافظہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو میں نے محفوظ کر لیا پھر اس کو کبھی نہ بھولا۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ اکرام میں بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ میں آپ کو چند اساتذہ اکرام کے نام بتاتا ہوں۔ نمبر 1 زید بن اسلم، نمبر 2 نافع مولا ابن عمر، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ آزاد کردہ غلام ہیں۔ مزید صالح بن کیسان، عبداللہ بن دینار، یحییٰ بن سعید، ہشام بن عروہ وغیرہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ جی میرے پیارے ناظرین، آپ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ اکرام کے متعلق سنا۔ آئیے اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کے حوالے سے سنتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ مدینہ شریف میں سکونت پذیر تھے، آپ مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے، تو اطراف و اکناف سے چاروں طرف سے شاگرد یعنی علم دین حاصل کرنے کا شوق رکھنے والے آپ کے پاس آتے اور علم دین حاصل کرتے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت وسیع ہے، آپ کے شاگرد بہت زیادہ ہیں، لیکن چند نام میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ابن شہاب زہری، یحییٰ بن سعید انصاری اور یزید بن عبداللہ، یہ وہ نام ہیں کہ جو علم حدیث سے شغف رکھنے والے ہیں، جو علماء اکرام کی تاریخ کے متعلق جانتے ہیں، وہ ان لوگوں کو ضرور جانتے ہوں گے۔ جو آپ کے ہم زمانہ لوگ ہیں ان میں امام اوزاعی، امام ثوری اور ورقہ بن عمر، شعبہ بن حجاج، ان کے نام مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے کی برکت سے اتنے بڑے مقام پر فائز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جو دیگر علماء اکرام نے تاثرات دیے وہ بڑے ہی بلند اور بڑے ہی اعلیٰ رتبے والے ہیں۔ مثال کے طور پر یحییٰ بن معین اور یحییٰ بن سعید القطان رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں آپ کے حوالے سے؟ آپ فرماتے کہ آپ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ سبحان اللہ۔ مزید عبد الرحمن بن مہدی کا قول ہے کہ روئے زمین پر امام مالک سے بڑھ کر حدیث نبوی کا کوئی امانت دار نہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی۔ مزید سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ امام حدیث ہیں۔ مزید امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے زیادہ جلد اور صحیح جواب دینے والا اور اچھی پرکھ رکھنے والا نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تابعین کے بعد امام مالک مخلوق خدا کے لیے حجت تھے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا اگر کسی کی حدیث زبانی یاد کرنا چاہے تو کس کی کرے؟ فرمایا مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ علم فقہ میں تو ید طولہ حاصل ہی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم فقہ میں ماہر تھے، آپ مجتہد مطلق تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساتھ ہی ساتھ علم حدیث میں بھی بڑا مقام اور بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم محدث ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب موطا امام مالک یہ بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بیان فرماتے ہیں عموماً احادیث جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ان میں ایک سند یہ پائی جاتی ہے مالک عن نافع عن ابن عمر،
آپ رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے اپنے شیخ نافع سے، اور نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے۔ گویا کہ صرف ایک فاصلہ ہے صحابی اور آپ کے درمیان۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی یہ سند یہ بتائی جاتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ سند سب سے اچھی اور سب سے صحیح سند مانی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قریب ہے کہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے اور عالم مدینہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہ پائیں گے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر عالم مدینہ کا جو ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا، یہ عالم مدینہ کوئی اور نہیں بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ ہی کے دور میں لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر اطراف و اکناف سے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدینہ شریف تشریف لایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم تو تھے ہی، ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق مدینہ کے حوالے سے، عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ایک الگ ہی باب ہے۔ علماء اکرام نے جب آپ کا تذکرہ کیا ہے، کہیں نہ کہیں اس چیز کو علیحدہ ذکر کیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول کیسا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق مدینہ کیسا تھا۔ آئیے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق مدینہ کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور کمر مبارک جھک جاتی، اتنا خشوع آپ پر طاری ہو جایا کرتا تھا۔ حاضرین نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک یا ذکر خیر سن کر آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ فرمانے لگے، جو کچھ میں نے دیکھا اگر تم دیکھتے تو مجھ سے اس طرح کا سوال نہ کرتے۔ میں نے قاریوں کے سردار سیدنا محمد بن منذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب بھی کوئی حدیث پاک پوچھی تو وہ عظمت حدیث اور یاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رو دیتے، یہاں تک کہ مجھے ان کے حال پر رحم آنے لگتا۔ اللہ اللہ۔ اے میرے پیارے ناظرین، ذرا غور تو کریں، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا۔ اللہ اللہ۔ مزید دوسرے امام کے متعلق سنا کہ آپ رونے لگتے۔ اللہ کریم ان کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ میں کبھی سواری نہیں کی، یعنی آپ کسی اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ شریف میں نہ چلے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ خراسان یا مصر کے اعلیٰ نسل کے گھوڑے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں وہاں بندھے ہوئے ہیں، وہاں پر کسی نے پیش کیے، وہاں بندھے ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے امام مالک سے عرض کی، یہ کتنے ہی عمدے گھوڑے ہیں، یعنی کتنی اچھی نسل کے گھوڑے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، میں یہ سارے گھوڑے آپ کو تحفے میں دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میں نے عرض کی ایک گھوڑا تو آپ رکھ لیجئے۔ فرمایا، مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے ناظرین، ذرا غور تو کریں، کیا عشق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر یعنی ظاہری صورت میں، ظاہری حیات سے متصف آپ زمین کے اوپر تشریف فرما نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنی قبر مبارک میں تشریف فرما ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چونکہ اس شہر کو نسبت ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر تشریف فرما ہے، تو میں کیوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ ان کے عشق مدینہ کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے۔ مزید میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے، لیکن مدینہ کا کتنا ادب کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تک مدینہ میں رہے کبھی قضائے حاجت مدینہ میں نہ فرمائی۔ جی ہاں، جب بھی آپ کو بول و براز کی حاجت ہوتی، جب بھی آپ کو فارغ ہونے کی حاجت ہوتی، جب بھی آپ کو طبی حاجات سے فارغ ہونا ہوتا، آپ مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے، حرم مدینہ سے باہر جا کر آپ فارغ ہوتے، پھر مدینہ شریف تشریف لاتے۔ ہاں، جب بیماری کچھ زیادہ بڑھ گئی تو مجبوری کے سبب
آپ نے مدینہ شریف میں قضاء حاجت فرمائی، ورنہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جایا کرتے۔ سبحان اللہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ آئیے آپ کے عشق رسول کا ایک مزید واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس 17 برس کی عمر ہی سے درس حدیث دینا شروع کر دیا۔ جب حدیث پاک سنانی ہوتی تو پہلے غسل کرتے، چوکی یعنی مسند بچھائی جاتی، اور آپ عمدہ لباس پہن کر خوشبو لگا کر نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے مبارک کمرے سے باہر تشریف لا کر اس چوکی پر با ادب بیٹھتے۔ حدیث کے دوران کبھی پہلو نہ بدلتے، جیسے ہم لوگ بیٹھے بیٹھے کبھی ٹانگ اونچی کرتے ہیں اور کبھی نیچی کر لیتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی درس حدیث کے دوران کبھی پہلو نہ بدلتے۔ جب تک اس مجلس میں احادیث مبارکہ پڑھی جاتی تو انگیٹھی میں عود اور لوبان سلگتا رہتا اور خوشبو آتی رہتی۔ سبحان اللہ، یعنی حدیث کا کتنا ادب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا کتنا ادب فرما رہے ہیں آپ، کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حدیث بیان فرماتے، آپ ایسا نہیں کہ یوں ہی حدیث بیان فرما دیا کرتے، بلکہ باقاعدہ انتظام کیا جاتا، باقاعدہ آپ غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد آپ اچھا لباس زیب تن فرماتے، آپ خوشبو استعمال فرماتے، چوکی بچھائی جاتی، مسند لگائی جاتی آپ کی، اور پھر آپ اس پر یوں نہیں کہ آپ جس طرح چاہیں بیٹھ جائیں، با ادب ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ جب تک آپ کے اس دربار میں، جب تک آپ کی اس محفل میں احادیث سنائی جاتی رہتی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلو بھی نہ بدلا کرتے۔ آج اگر ہم علم دین کی تعظیم کے نیت سے دو زانو بیٹھیں، 10 منٹ 5 منٹ کے اندر کیفیت بدلنے لگتی ہے، اور ہم پالتی مار کر بیٹھ جاتے ہیں، 4 زانو بیٹھ جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے ناظرین، ہمیں امام مالک کے اس انداز سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں بھی علم دین کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی احادیث مبارکہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہم نے یہ سنا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 17 سال کی عمر ہی سے، ذرا غور تو کریں، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، 17 سال کی عمر میں بچہ کھیل کود میں لگا ہوتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ حدیث کہتے کیسے ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 17 سال کی عمر میں گویا کہ محدث بن گئے، اور آپ لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے، سکھایا کرتے، آپ سے لوگ احادیث سننے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مزید آئیے میں ایک اور آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کا زبردست واقعہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ سنا رہے تھے کہ آپ کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، چہرے کا رنگ یہ پھیکا پڑ گیا، پیلا پڑ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا کہ کسی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن آپ نے درس حدیث کنٹینیو جاری رکھا۔ جب درس حدیث مکمل ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک حاضرین میں سے ایک اٹھے اور پوچھا کہ آپ کی یہ کیفیت کیسے ہوئی، آپ رحمۃ اللہ تعالی کی کیفیت کیسے ہوئی، چہرے کا رنگ پھیکا کیسے پڑ گیا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے 17 بار، جی ہاں 17 بار بچھو نے ڈنک مارا۔ میرے پیارے ناظرین ذرا غور تو کریں، آپ رحمۃ اللہ تعالی کو بچھو ڈنک مارتا چلا جا رہا ہے، لیکن آپ نے اپنی پوزیشن نہ بدلی۔ کیوں؟ کیونکہ میں درس حدیث دے رہا ہوں، میں حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ سناتے وقت کا یہ ادب اور یہ ادب کا اعلیٰ مقام تو ذرا دیکھیں کہ آپ کو بچھو ڈنک مارتا گیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں بلکہ 17 مرتبہ آپ کو ڈنک مارا۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے عشق رسول کا، آپ رحمۃ اللہ تعالی کے ادب حدیث کا اگر ہمیں صدقہ مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ادب کرنے والے بن جائیں۔ میرے پیارے ناظرین، میں یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، یہ ادب کرنے کا تعلق جو ہے نا، یہ دل سے ہوتا ہے۔ ادب کرنے کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ بھائی میں ادب کروں گا اس وقت کروں گا جبکہ ادب کے حوالے سے صراحت میں حدیث مجھے مل جائے، صراحتاً قرآن میں ارشاد ہو جائے کہ فلاں جگہ ادب کرنا ہے، فلاں جگہ اس طرح ادب کرنا ہے، فلاں جگہ اس طرح ادب کرنا ہے۔ نہیں، بلکہ جہاں دین سے متعلق کوئی چیز آ جائے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز آ جائے، جہاں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا کوئی شخص، مثال کے طور پر سادات کے گھرانے میں سے کوئی شخص آ جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسے نسبت حاصل ہے،
تو ادب کرے، اور ادب میں یہ ہے کہ بندہ ادب کرتا چلا جائے۔ انشاءاللہ الکریم جب ادب کرے گا تو اللہ کریم اس کو وہ عطا فرمائے گا جو بے ادب کبھی نہیں پا سکتا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں نے قول پڑھا تھا کہ جس نے جو پایا وہ ادب کرنے کے سبب پایا، اور جس نے جو کھویا وہ بے ادبی کے سبب کھویا۔ ادب کرنے سے بندہ ولایت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے، اور بے ادبی کرنے سے معلم الملکوت، جی ہاں فرشتوں کا سردار، یہ بے ادبی کرنے سے مرتد ہو گیا۔ ہمیشہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ بھٹکاتا رہے گا، گناہ کرواتا رہے گا۔ جتنا بھی دنیا میں کفر ہوگا سارا کا سارا گناہ اس کو بھی ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں با ادب بنائے۔ میرے پیارے شیخ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم ادب کرنا چاہتے ہیں تو کریں کس طرح؟ کیسے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو؟ آپ محبت رسول کے واقعات پڑھیں، آپ عشق رسول کے واقعات پڑھیں، آپ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کے ذریعے انداز پتہ چلیں گے ہمیں کہ کس طرح ادب کیا جاتا ہے۔ مزید آپ کے لیے بہترین اپارچونٹی ہے کہ آپ ہمارا FGN چینل دیکھتے رہیں۔ جی ہاں، FGN چینل میں بہت سارے ایسے پروگرامز آپ کو ملیں گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب سکھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں سن کر، جی ہاں نعتیں سن کر بھی ادب دل میں پیدا ہوتا ہے۔ FGN پہ نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، بیانات بھی کیے جاتے ہیں، سلسلے بھی کیے جاتے ہیں۔ سنتے رہیں اور اپنے دل کے اندر ادب اور عشق رسول کی مٹھاس آپ محسوس کریں گے۔ انشاءاللہ الکریم ادب اور عشق رسول کی مٹھاس آپ اپنے دل کے اندر FGN چینل دیکھتے دیکھتے محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی ایک اور عادت بتاتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی یہ خاک مدینہ کا کس طرح ادب کیا کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے مدینہ کی مٹی یعنی زمین کو خراب کرنے والے کے بارے میں فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے لگائے جائیں اور قید میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے شہر کی مٹی کی اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، آپ کی مٹی کو کوئی خراب کرتا ہے، تو آپ کے متعلق کیا فرمایا کہ اس کو 30 کوڑے لگائے جائیں۔ اللہ اکبر۔ کیا ہی خوب سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، مدینہ کے ادب کے حوالے سے، احادیث کے ادب کے حوالے سے ہم نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز سنے۔ مزید ایک انداز آپ کو سناتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مدینہ کی سرزمین پر کبھی یہ چپل پہن کر نہیں چلا کرتے، جوتے پہن کر نہیں چلا کرتے تھے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے بزرگ اور ادب کا کیا انداز ہے۔ اچھا، یہ ادب کیا آپ نے احادیث کا علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، فقہ کا علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا۔ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام اور یہ شرف حاصل ہے کہ آپ روزانہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا کرتے تھے۔ کون سی آنکھ ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائیں؟ کون سی آنکھ ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، میرے خواب میں تشریف لائیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے خواب میں تشریف لے کر آ گئے اس کا تو بیڑا پار ہے نا۔
اس کے تو واری نہیں آ رہے. اے کاش اے کاش اے کاش ہم بھی ادب کرنے والے بنیں، ہم بھی عشق رسول کی چاشنی اپنے دل کے اندر پیدا کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل میں بلانے والے کام کریں. گناہ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کر کے اور یہ خواہش کرے کہ ہمارے دل میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جائیں، کیسے؟ یہ کیسی بات ہے نا. گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، نیکیاں کرنی پڑیں گی، آقا کو راضی کرنے والے کام کرنے پڑیں گے. اور جب راضی کرنے والے کام میں لگ جائیں، جب اس دل کو صاف کر لیں، گناہوں کی گندی بیماری سے اس دل کو صاف کر لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے چاہا تو خود ہی تشریف لے آئیں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اب اختتام کی طرف آتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے متعلق سنتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 179 ہجری کے ماہ سفر المظفر یا ربیع الاول کی 10 یا 11 یا 14 تاریخ کو مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف یہ جنت البقیع میں ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت البقیع میں دفن کیے گئے. بوقت رحلت یعنی کہ انتقال کے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیکی کی دعوت دی. سبحان اللہ. ذرا غور تو کریں، وقت وصال ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، لیکن اس وقت بھی آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ بندے کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے کیا چھوڑا، میری اولاد کے لیے کیا، میں نے کیا کام نہیں کیے، میں کیا کیا نہ کر سکا، وہ فلاں بزنس تو فلاں کاروبار فلاں جو ہے پلاننگ وہ سب رہ گئی، یعنی چھوٹ گئی، یہ خیال آ رہا ہوتا ہے. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ذرا دیکھیں. اے کاش اس کا صدقہ ہمیں مل جائے، ہم جیتے جی نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، مرتے مرتے نیکی کی دعوت دیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیکی کی دعوت کے حوالے سے یحییٰ بن یحییٰ مسمودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ربیعہ نے فرمایا، میرے نزدیک کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے. یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اس گفتگو کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. میرے پیارے ناظرین، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم دین کی باتیں سیکھیں. اگر سیکھ چکے ہیں تو دوسروں کو سکھائیں، ہم علم دین حاصل کریں، ہم لوگوں کی دین کی الجھنیں دور کریں. اگر ابھی تک ہمیں علم دین اطلاع حاصل نہیں ہوا کہ ہم لوگوں کی الجھنیں دور کریں، تو کم از کم علم دین تو حاصل کریں نا. اپنے اوپر جو علم دین حاصل کرنا فرض ہے وہ حاصل کریں. اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف ایک مرتبہ حج کیا. لوگوں نے وجہ دریافت کی، فرمایا کہ اگر میرے اوپر یہ والا حج فرض نہ ہوتا تو یہ بھی نہ کرتا. یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی نے صرف ایک مرتبہ حج کیا، وہ بھی حج اس لیے کیا کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر حج فرض تھا، اور فرماتے ہیں کہ اگر میرے اوپر حج فرض نہ ہوتا تو میں یہ حج بھی نہ کرتا. کیوں نہ کرتے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ میں مدینے سے باہر جاؤں اور مر نہ جاؤں. یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مدینے میں مرنا چاہتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خواہش تھی کہ میری موت آئے تو وہ مدینے میں. اچھا، ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. شہر نبی میں مرنے کی کیا ہی فضیلت ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس فضیلت کو کیسا اپنایا کہ ابھی آپ مدینے سے باہر تشریف نہ لے گئے. آپ جاتے قضاء حاجت کے لیے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر مدینے میں فوراً واپس آ جایا کرتے. اے کاش اے کاش اے کاش مدینہ طیبہ سے ہمیں بھی عشق نصیب ہو اور ہم بھی مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں ڈوب کر اپنی جان آفری کے سپرد کر دیں. اللہم آمین آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ ان کے عشق کا صدقہ عطا فرمائے. میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ بنے رہیں اور جو آپ نے اس سلسلے میں سیکھا نیت کر لیں انشاءاللہ الکریم اس پر عمل کریں گے. اور بھی آپ کے جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بھی آپ دعوت دیں کہ وہ FGN چینل دیکھا کریں. اللہ خوب سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء.